اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں۔ رمضان مبارک قرآن کے سائے میں گزارنے کا عزم کرنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اس رمضان مبارک کو انشاءاللہ بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اندر قرآن کریم سیکھنے کا شوق پیدا کیا، جنہوں نے آپ کو اطلاع دی، جنہوں نے گروپ جوائن کیا، چینل سبسکرائب کیا یا کسی بھی طرح ہماری اس ویڈیو کو دیکھا، ان تمام لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو اس کی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت مبارک ہو ان سب سیکھنے والوں کے لیے جو اپنے اندر قرآن کریم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو قرآن کریم سکھانے کا شوق پیدا کریں گے، اس لیے کہ سیکھنے اور سکھانے والے دونوں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم چند ہدایات سن لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے موبائلز بند کر لیں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ کورس کے دوران اسٹوڈنٹس موڈ میں نہیں بلکہ ٹیچر موڈ میں بیٹھیں۔ آپ نے پڑھنا بھی ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانا بھی ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس لیکچر کو عام لیکچر کی طرح نہ سمجھیں بلکہ یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔ ہاں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو اسے فوراً لکھ لیں اور کلاس کے بعد آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم پلان بنانے میں ناکام ہیں تو ہم ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ If we fail to plan, we plan to fail۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ کتنے ہیں اور ہمارا دماغ کس رفتار سے نئے الفاظ کو سیکھتا ہے اور اس میں ہمیں کتنے دن لگیں گے۔ حافظی مدنی مصحف میں کل صفحات 600 ہیں۔ ہر صفحے پر 15 سطریں ہیں اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں۔ 135 کو راؤنڈ فگر کرتے ہیں، ایک صفحے پر ہمارے پاس 130 الفاظ ہیں۔ 130 کو 600 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 78,000 الفاظ کی ویکیبلری ہے جو پورے قرآن کریم میں پائی جاتی ہے۔ اس میں سے وہ الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں انہیں نکال دیں تو صرف 17,000 الفاظ بچتے ہیں۔ اگر ہم علم صرف کے قواعد سیکھ جائیں تو ہمارے پاس 4500 الفاظ بچیں گے، اور اگر ہم روٹ ورڈ مادے سے واقف ہو جائیں تو یہ تعداد صرف 1850 رہ جاتی ہے۔ یعنی اوسطاً ایک مادہ 2-3 صورتوں میں آیا ہے، جیسے عالم، علم اور تعلم۔ قرآن کریم ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہمیں ہرگز زبان پر یہ نہیں لانا کہ قرآن مشکل ہے۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے بنیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ایک بڑا عجیب انتظام کیا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ جو دن میں ہم 50 دفعہ پڑھتے ہیں یا اس سے کم و بیش پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ قرآن میں 7,500 دفعہ ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم سیکھنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم نماز، سورۃ الفاتحہ، آخری سے صورتیں، کچھ اذکار یعنی 125 الفاظ سیکھ لیں تو وہ قرآن کریم میں تکرار کے ساتھ 40,000 دفعہ آتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہم یہی 125 الفاظ سیکھیں گے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد باقی جو کلاسز ہوں گی ان میں ہم اس کا دوسرا لیول کریں گے اور وہ 125 الفاظ 55,000 دفعہ قرآن میں استعمال ہوں گے۔ ہمارا دماغ کس رفتار سے الفاظ سیکھتا ہے؟ یعنی ایک دن میں ہم تقریباً 15 الفاظ سیکھ سکتے ہیں
اور یہ 15 الفاظ ہمیں تب یاد رہیں گے جب ہم اس کا روز تکرار کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تاکہ وہ ہمارے مستقل حافظہ پرمنٹ میموری کے اندر سیو ہو جائے۔ تو مسئلہ وقت یا محنت کا نہیں، مسئلہ ہماری سوچ کا ہے۔ آئیے اسے زندگی کا حصہ بنائیں۔ الفاظ کے معنی یاد کرنے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی سنت کا لحاظ کیجیے، انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کورس کے مقاصد میں جہاں قرآن کو سمجھنا آسان ہو جانا ہے، وہاں ہم نماز کو مؤثر طرح سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کریم کو سمجھ کر تلاوت کا شوق پیدا کریں، قرآن کریم سے انٹریکشن رکھیں، ٹیم ورک اور اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا کریں۔ ہم نے اس کا آغاز نماز سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ نماز ہم روز پڑھتے ہیں، تو آج سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں عربی میں آتی ہے، ہم نے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنا ہے۔ ہر مسلمان، مرد عورت، بچے بوڑھے، حتیٰ کہ ہر آدمی کے لیے یہ انتہائی مناسب ہے۔ تو آئیے ہم اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے مراد نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، اور اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس تکبیر کے بعد نماز کے علاوہ باقی سب کام حرام ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ میرے ساتھ مل کر دہرائیں گے، سب مل کر پڑھیں، اللہ اکبر۔ لفظ اللہ یہ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سب نام اللہ کے صفاتی ہیں۔ کبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑا، اور اکبر کے معنی ہے بہت بڑا، یعنی سب سے بڑا، زیادہ بڑا۔ صغیر کے معنی چھوٹا، اور اصغر کے معنی زیادہ چھوٹا۔ تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہوا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی یعنی سب سے بڑا ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور صرف اس تصور کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آئیے ذرا ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہاں کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف مسجد میں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ یا پھر جب ہم بازار میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے دفتر میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ہم وقت میں کوتاہی کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، یا ڈیوٹی کو دل جمی اور شوق کے بجائے بیزاری سے ادا کرتے ہیں، کیا اس وقت اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اور جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں، اپنے موبائل کی سکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو وہ مثال یاد ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے تھے، تو ایک بچی کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، اس لیے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور ہماری ہر بات سن رہا ہے۔ تو آج سے آپ سب لوگ جب بھی نماز پڑھیں، اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم سب نے اپنی جنت یا جہنم خود بنانی ہے۔ ہم جیسے اعمال کریں گے، کل آخرت میں ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو یاد رکھیں وہ عادل اور منصف بھی ہے۔ کیا آپ اللہ سے ناانصافی کی توقع رکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ تو پھر دیر کیوں؟ آج ہی سے عمل شروع کر دیں، یعنی نماز میں جب بھی اللہ اکبر کہیں یا کہیں بھی یہ الفاظ سنیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور میں ہر وقت اس کی نظروں میں ہوں۔ جب ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز جو ہے وہ پہلے سے بہترین ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے،
اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا حصہ عربی گرامر کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ کل صبح 10 بجے ناظرہ قرآن کلاس سننا ہرگز نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کلاس کیسی لگی اس کے بارے میں آپ اپنے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔